یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں بیٹیوں، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا، علیکم تم پر، لباساً لباس۔ اتارا کا مطلب خالق کا، پیدا کیا، لباس بنایا۔ یا بارش اتاری، اس کے ساتھ فصلیں ہوئیں، کپاس ہوئیں، پھر کپاس سے، ریشم سے پھر تم کپڑا بناتے ہو، تو اس معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سواتکم، جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور یہ بطور زینت ہے، یہ ریشا کا معنی زیب و زینت۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی والا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے۔ لباس کے کیا کیا کام ہوتے ہیں کہ ایک تو جسم کو ڈھانپتا ہے، دوسرا یہ جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی بندے کی بڑی پرسنالٹی بنتی ہے۔ اور پھر سورہ نحل میں فرمایا یہ تمہیں گرمی سے، سردی سے اور زخم لگنے سے بچاتا ہے، جس کو زیرہ کہتے ہیں، زیرہ پہنی ہوئی تو جنگ میں یہ کام آتا ہے۔ تو یہ 5 فائدے ہو گئے لباس کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے اچھا جو لباس ہے وہ متقی بننا ہے، تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے۔ بندہ بے شک یعنی ہلکا لباس پہن لے لیکن بندہ متقی اور پرہیزگار بنا رہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیتوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ جائیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یہ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنہ میں نہ ڈال دے، لا یفتنن، نہ فتنہ میں ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج، جس طرح اس نے نکال دیا تمہارے والدین کو، ماں باپ کو، آدم اور حوا کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، وہ اتارتا، کھینچتا، وہ اتارتا ان دونوں سے، ان دونوں کا لباس، لیوریہما، تاکہ وہ دکھائی ان کو ان دونوں کی شرمگاہیں۔ اس نے دونوں کا لباس اتار دیا، اتروا دیا، ان کو بہکا کر، پھسلا کر، تاکہ وہ دونوں کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ اور اس کے قبیل، اس کے دوست، اس کے قبیلے والے، اس کے دوست دیکھتے ہیں، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، تم ان کو جہاں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ شیطان اور اس کے دوست تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا ایک لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ شیطان، جنات ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلیمان علیہ السلام اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے شیطان کو پکڑا، جنوں کو پکڑا، یعنی ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے لیکن دوسری حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ جو اس کے دوست ہیں تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ مثلا بعض دفعہ کوئی بندہ برائی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، لیکن جو پیچھے شیطان لگنے والا ہے یا پیچھے اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے ٹو میں رہتے ہیں، اس کی جاسوسی میں رہتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کمرے کا، کسی دیوار کا ایسا شیشہ لگا ہوتا ہے یا ایسی جگہ پر بندہ برائی کرتا ہے کہ شیشے کے اس طرف سے بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن شیطانی لوگ، شیطانی ذہن والے اس کا پیچھا کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا چوبارے کے اوپر سے، دیوار کے اوپر سے، کسی نہ کسی جگہ بندہ پکڑا جاتا ہے، شیطان تم کو دیکھتے رہتے ہیں، تم ان کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ لہٰذا یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی جگہ سے پھنس جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے تو بندہ محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا برائی سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ مجھے برائی سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔
تو کل کی ایک بات ہے، تو ایک بندے نے کہا شیطان کو، اس نے گالی نکالی، کہتا ہے اس نے مجھے نماز چھڑوائی ہے تو مجھے سستی میں ڈال دیا۔ تو اس کو سمجھایا کہ نہیں، شیطان کو گالی نہیں دینی، پیارے نبی نے منع فرمایا، بلکہ اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ بندہ پھر بعض دفعہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے مجھے میری بدنامی ہو گئی اور میں پکڑا گیا اور میری گاؤں میں میری بات پھیل گئی، شہر میں پھیل گئی، لیکن شیطان ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ آتا ہے، اس کے سند کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے برائی کی لڑکی کے ساتھ، اور اس کو جب حمل ہو گیا تو اس کو، لڑکی کو اور اس کے بچے کو دفنا دیا۔ اس کے بھائی آئے لڑکی کے، تو اس نے وہ سامنے سے درویش سے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم تو کام پر گئے ہوئے تھے تو تمہاری بہن فوت ہو گئی، میں نے ان کو دفنا دیا، اور میں نے اس کو دفنا دیا۔ تو اس طرح کا واقعہ ہے۔ پھر شیطان ان کے خواب میں آیا بھائیوں کے، شیطان نے خواب میں کہا کہ وہ تمہاری بہن جو تھی وہ یعنی فوت نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، پہلے بدکاری کی تھی، بچہ پیدا ہوا، حمل ہو گیا، تو بچے کو اور عورت کو دونوں کو اس نے یعنی دفنا دیا ہے، فلاں جگہ پر دفنایا ہے۔ شیطان خواب میں آ کر ان کو یہ باتیں بتاتا ہے۔ جب صبح اٹھے تینوں بھائی، جتنے بھائی تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ خواب آئی، تینوں نے کہا ہمیں تو سب کو یہ خواب آئی ہے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر جب اس درویش سے پوچھا تو وہ مان گیا۔ تو پھر جا کر دیکھا کہ وہ وہاں قبر نکالی، قبر اکھاڑی، اندر پھر اس کی لاش بھی نکلی عورت کی، اور اس کے بچے کی جو حرام کا بچہ تھا اس کی لاش بھی نکلی۔ تو یہ ہے شیطان تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنائے ہیں شیاطین کے دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ لہٰذا جو کافر لوگ ہوتے ہیں، جو جتنے بے ایمان ہوں گے، اتنا ہی شیطان ان کے دوست اور ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے مددگار اور ان کی ہیلپ کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ شیطان اور جنات، پہلے ہم نے اسی پارے کے شروع میں پڑھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی مددگار بنتے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی فحاشی برائی والا کام کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے ہمیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے یہ لوگ طواف کرتے ہوئے ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں بھی طواف کرتی تھیں، مکہ کے مشرکین، تو عورتیں کہتی تھیں کہ ہم ننگی طواف کر رہی ہیں، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہماری شرمگاہ دیکھے اور ہمیں کوئی کپڑا دے دیں۔ کوئی بندہ کپڑا دیتا تو اپنی شرمگاہ پر ڈال لیتی۔ بندے بھی طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کپڑوں میں، لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، وہی کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر میں طواف کیوں کریں؟ تو وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح ہی پایا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تو نہیں حکم دیتا ایسی باتوں کا۔ کوئی بھی وہ بدعت کرتے، کوئی بھی شرک کرتے، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں فحش سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، کہ جب وہ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور وہ برائی جو طواف کرتے ہوئے کرتے تھے ننگے جسم ہو کر، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قل، کہہ دو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیتا حکم فحاشی کا، اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں کہ وہ فحاشی برائی کا حکم دے، وہ تو زیب و زینت اختیار کرنے کا اور شرک سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ایسے بےہودہ اللہ پر الزام لگا رہے ہو، تم جانتے بھی نہیں ہو اور الزام لگا رہے ہو۔ تو یہ دوسرا ان کا دعویٰ یہ کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے تو ہم بھی ایسے کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تمہارے باپ کو، تمہاری والدہ کو، حوا کو، آدم کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، تو یہ باپ کی دلیل پکڑنا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے، تو آباء و اجداد کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول اللہ کا دین ہے اور کتابیں ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ آباء و اجداد کا دین قابل قبول نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے بڑے کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر بڑوں کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارے بڑے کو تو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، تو کیا اگر آدم کو گمراہ کیا تھا تو کیا ہم بھی گمراہی پر چلتے رہیں؟ نہیں، بلکہ ہم دلیل مانگیں گے، دلیل سے سارا کام چلے گا۔ قل، کہہ دو، امر ربی بالقسط، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے انصاف کا۔
میرے رب نے مجھے حکم دیا انصاف کا، یعنی توحید کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا اور سیدھے رکھو اپنے چہرے عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی اس جگہ مسجد میں اپنے چہرے اللہ کی طرف کرو، یا اس کا معنی مسجد سے مراد نماز سجدہ وغیرہ، تو نماز رکوع پوری نماز بھی اس سے مراد ہے، مسجد سے مراد، اور رکوع سجدہ بھی مراد ہے۔ تو ہر وقت نماز پڑھنے کے وقت، نماز پڑھتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد میں یعنی مسجد میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف منہ کرو جب تم نے نماز پڑھنی ہے۔ وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یہاں دین سے مراد عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ کما بداکم جس طرح اس نے پیدا کیا تم کو، کما کا معنی جس طرح، بادا کا معنی پیدا کیا، کم کا معنی تم کو، جس طرح اس نے پیدا کیا تم کو، تعودون تم لوٹو گے، یعنی جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا تم ننگے تھے بغیر ختنے کے تھے، تو جب تم دوبارہ لوٹو گے قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو تم ایسے ہی آؤ گے، ننگے جسم ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے۔ فریقاً تو اس سے عورتوں کا ختنہ بھی مراد رہتا ہے، عورتیں بھی بغیر ختنے کی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ختنہ نہیں کیا جاتا، لیکن عورتوں کا بھی ختنہ سنتیں جس طرح بچوں کی کرتے ہیں لڑکوں کی، اس طرح لڑکیوں کی بھی کرنی چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کو حق علیہم الضلالہ ان پر گمراہی پکی ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین انہوں نے پکڑ لیا شیطان کو دوست من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون بشک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ وہ شیطان کو دوست بنا کر کہتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ کچھ لوگ شرک و بدعت میں پڑے ہوتے ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، تابعین پر الزام لگاتے ہیں اور اپنی من مرضی کی تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم اصل مسلم کتابی ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں درست نہیں ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم خذو زینتکم اپنی زیب و زینت کو لازم پکڑو، عند کل مسجد ہر مسجد کے وقت، یعنی لباس اچھا ہونا چاہیے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، اور خاص کر جمعے کے دن تو اسپیشلی لباس یعنی تیار ہو کر آنا چاہیے۔ وَکُلُوا اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ بڑھو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یہ سارے حکم ہو رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھاؤ، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنے سے مراد کافی اس کی وضاحت ہے، جیسے یعنی حلال کو حرام نہ جانو، اس طرح حرام کو حلال نہ جانو، یا اس طرح کوئی فضول خرچی نہ کرو، یعنی جس جگہ پر ضرورت نہیں وہاں خرچ نہ کرو، اس کے سارے معنی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تم اچھا کھانا کھا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے تم کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو میری نعمتیں تم پر نظر آنی چاہیے، لہٰذا اس کے مابین یعنی درمیان ہماری زندگی ہو، نہ تو بالکل ہم کنجوسی کریں اور نہ ہم حد سے بڑھیں۔ اسی طرح ہمارا کپڑا جو ہے وہ یعنی ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، یہ بھی حد سے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ کپڑا لباس اچھا ہو لیکن ٹخنوں سے اوپر ہو، اور کھلا لباس ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو، جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، یعنی پیچھے سے جو چوتڑ ہوتے ہیں وہ نظر نہ آئیں نماز پڑھتے ہوئے، آگے سے کچھ ایسا لباس ہو محسوس ہوتا ہے کہ آگے سے پیشاب والی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا لباس بھی نہ ہو، اور عورتوں کا ایسا لباس نہ ہو کہ جسم کے بال نظر آئیں، اور پتلا لباس نہ ہو۔ یہ سارے اس کے معنی اس کے اندر آ سکتے ہیں کہ زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ انہ لا یحب المسرفین بشک وہ نہیں محبت کرتا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے۔ اور بعض دفعہ بندے ایسا لباس پہنتے ہیں کہ سجدے میں گئے ہوتے ہیں اور پیچھے سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، نیچے سے ان کی یعنی سطر ان کا پوشیدہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جسم لباس کھلا ہو، کہ میز لمبا ہو تاکہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ پیچھے سے نظر نہ آئے۔ تو یہ باتیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی لوگ اس کو سمجھیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ قل کہہ دو من حرم زینت اللہ التی کس نے حرام کی ہے زیب و زینت جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کچھ لوگ صوفیہ اور اس طرح کے درویش لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ تھے، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے وہ خاص چیزوں کو یعنی اچھے لباس کو کہتے تھے یہ حرام ہے، اور وہ ہمیشہ یعنی کھدر والا لباس پہنتے اور کھردرا لباس پہنتے،
جس سے جسم کو آرام نہ ملتا، لیکن یہ ایسی باتیں درست نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کس نے یہ حرام کی ہے؟ میں نے خود نکالی ہیں بندوں کے لیے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ عیسائی بھی ہوتے ہیں ہمارے درویش صوفی تصوف والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں کھاتے، استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں یہ یعنی یہ تقوی کے خلاف ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کھانے کھائے ہیں، اچھے لباس پہنے ہیں، لیکن بس فضول خرچی نہیں اس میں ہونی چاہیے۔ قل کہہ دو ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص قیامت کے دن بھی ان کے لیے ہوگا اور دنیا کے لیے بھی ہے۔